السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 79 باب کلام الرب عز و جل یوم القیامت مع الانبیاء سے شروع کریں گے۔ صحیح بخاری جلد 2۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتاب کھول لیجیے۔ جی عزیز طالبات، آج ہم یہاں سبق شروع کرنا ہے باب کلام الرب عز و جل یوم القیامت مع الانبیاء وغیرہم۔ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنا اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کلام کرنے کا بیان۔ راوی کہتے ہیں سمعت انس رضی اللہ عنہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا کان یوم القیامت شفعت، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں شفاعت کروں گا۔ فقلت یا ربی، اور میں کہوں گا اے میرے رب، ادخل الجنت من کان فی قلبی خردلۃ، اے باری تعالیٰ جنت میں آپ اس کو داخل فرما دیں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ فیدخلون، لہٰذا اللہ رب العزت ان کو داخل فرما دیں گے۔ ثم اقول، پھر میں کہوں گا ادخل من کان فی قلبی ادنی شیء، اس آدمی کو بھی جنت میں داخل فرما دیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے، یعنی ایمان ہے۔ فقال انس، تو حضرت انس فرماتے ہیں کأنی انظر الی اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرنے کی طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ علیہ السلام نے انگلی سے بہت معمولی سا کسی چیز کا اشارہ کر کے بتایا، اگر اتنا سا کوئی چیز بھی ہے دل میں تو تب بھی ان کو جہنم سے نکال دیجیے۔ اور جب روایت کرنے والے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو بھی بیان کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راوی کو یہ حدیث مبارکہ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ یہ حدیث ہم وہاں پر بھی پڑھیں گے، شروع میں کتاب الایمان میں بھی، تو اس کے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ حدیث وہاں پر بھی آئے گی۔ اس میں اگلی روایت ہے، راوی کہتے ہیں معبد بن ہلال العنزی کہتے ہیں اجمعنا ناس من اہل البصرۃ فاصحبنا الی انس بن مالک، ہم بصرہ کے کچھ لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو کر گئے۔ فذهبنا معنا ثابت البنانی الیہ، اور ہمارے ساتھ ثابت بنانی بھی گئے، ان کو ان کے پاس لے گئے تاکہ وہ ہمارے لیے ان سے شفاعت کریں۔ الیہ یسأل لنا عن حدیث شفاعت، تاکہ وہ ہم سے ہمارے لیے حدیث شفاعت کا سوال کریں حضرت انس بن مالک سے، یعنی وہ پوچھیں تو ہم بھی سن لیں گے۔ فاذا هو فی قصرہ، اس وقت وہ اپنے قصر، ویسے محال کو کہتے ہیں جیسے قصر غوث اور اس طرح کے قصر، مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھے، حضرت انس رضی اللہ اپنے گھر میں تھے۔ فوافقنا فیصلی الضحیٰ، جب ہم وہاں پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فاستأذنا فأذن لنا، ہم نے اجازت طلب کی، ہمیں اجازت دی۔ وهو قاعد علی فراشہ، اپنے وہ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلنا لثابت، ہم نے ثابت سے کہا لا تسألہ عن شیء اول من حدیث الشفاعہ، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان سے شفاعت کی حدیث سے پہلے کوئی اور بات نہ پوچھیے گا۔ فقال یا ابا حمزہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، ہؤلاء اخوانک من اہل البصرۃ جاؤک یسألونک عن حدیث الشفاعۃ، یہ اہل بصرہ ہیں، یہ آپ کے پاس حدیث شفاعت کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیجیے۔ یہ روایت ویسے وہی ہے جو ابھی ہم نے 2-3 دنوں سے پڑھی ہوئی ہے۔ تو حدثنا، تو یسألونک عن حدیث الشفاعۃ فقال حدثنا محمد، اب حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قال اذا کان یوم الجمعۃ ماج الناس فی بعض، جس دن قیامت کا دن ہوگا تو لوگ ایک دوسرے میں خلط ملط ہوئے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے پاس جائیں گے گھبرا کر، اور یاتون آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، جس کو ابھی ہم نے پیچھے تفصیل سے روایت میں پڑھا وہی ہے۔ فیقولون، تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اشفع لنا الی ربک، فیقول لست ہناک، تو حضرت آدم علیہ السلام عاجزی کی وجہ سے کہیں گے میں اس مرتبے کا
آدمی نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، فاستأذن علی ربی، پس میں اپنے رب سے اس کی اجازت طلب کروں گا کہ مجھے شفاعت کی اجازت ملے گا۔ یلہمنی محمدن، یلہمن اللہ تعالیٰ الہام کریں گے اپنے تعریف کے کلمات اسی وقت سجدے میں۔ الان فاحمدہ، تو میں اللہ کی، الان کا معنی ابھی، یعنی جس وقت آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے، فاحمدہ بتلک المحامد، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کروں گا، وَأَخَرُّ لَهُ ساجدن، اور میں اللہ کے لیے سجدہ کروں گا، فیقال، تو کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، قل بتائیے، یسمع لک، آپ کی بات سنی جائے گی، وسل تؤتی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی شفاعت قبول کر جائے گی، فقولوا یا ربی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر دوسری دفعہ ان کے لیے شفاعت کریں گے جن میں کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، پھر اس کے بعد یہ پوری بات وہی دوبارہ ہے، پھر آپ علیہ السلام سجدے میں پڑھیں گے، پھر جن کے دلوں میں من کان فی قلب مثقال ذرۃ، پھر ان کو بھی ایمان سے جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور خردلۃ، یہ راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے مثقال ذرۃ فرمایا یا خردلۃ، یہ دونوں دانے ہیں، یہ رائی کا خردلہ رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور مثقال ذرہ ناقابل تقسیم ذرے کو کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ پھر ہم سجدے میں پڑ جائیں گے اور آپ لمبا سجدہ کریں گے، اور پھر جن کے دلوں میں رائی کے برابر دانہ ہوگا ان سب کو نکال لیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے مختلف مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شفاعت کرتے جائیں گے، اور یہ آپ کی شفاعت قبول ہوتی رہے گی۔ تو پھر آخر تک یہ حدیث نہیں، یا ابا سعید جئناک من عند اخیک انس بن مالک لم نرى مثل ما حدثنا فی شہر، یہ لوگ جب واپس گئے بصرہ میں تو انہوں نے کہا حضرت انس نے ایسی حدیث بیان کی کہ اس سے پہلے کوئی حدیث اس طرح کی ہم نے نہیں سنی تھی۔ یا ابا سعید حدثنا فضاحک فقال خلق الانسان عجولا، انسان کو عجلت میں پیدا کیا گیا ہے، جلدی میں پیدا کیا، ما ذکرت الا وانا اريد احدثکم حدثنی کما حدثکم به، تو حضرت ابو سعید نے کہا کہ جیسے انہوں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے، یعنی میں بھی آپ کو ایسی ہی حدیث بیان کرنا چاہ رہا تھا، پھر آگے انہوں نے یہ حدیث بیان کی، لا الہ الا اللہ فیقول وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لا اخرجن منها من قال لا الہ الا، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کو موت اسی پہ آئی ہے تو اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان آخر اہل الجنت دخول الجنت، یہ اس آدمی کی بات ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ یہ تقریباً 3 دفعہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ قال آخر اہل النار، اور دوزخ سے نکلنے والا آخر خروج من النار، دوزخ سے آخری آدمی نکلنے والا، رجل یخرج حبوا، وہ سرین کے بل گھستا ہوا نکلے گا، فیقول لہ رب، اس کے رب فرمائیں گے ادخل الجنت، تو جنت میں داخل ہو جائے، تو وہ کہے گا اے میرے رب الجنت ملآ، جنت بھری ہوئی ہے، فیقول ذالک ثلاث مرات، 3 مرتبہ ایسا ہوگا، اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے واپس اٹھائیں گے اور وہ کہے گا جنت بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے فیقول ان لک مثل الدنیا عشر امثالها، تیرے لیے اس دنیا کی طرح 10 گنا بڑی جنت ہے۔ یہ وہ ہوگا بندہ ہوگا جو آخری جنتی ہوگا۔ کل یا پرسوں کسی آدمی نے مجھے بات بتائی کہ یہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنا ہے، جس کو اللہ نے مٹا دینا ہے اور ختم کرنے کے لیے بنایا، اس دنیا کو اللہ نے اگر اتنا خوبصورت بنایا ہے تو پھر جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا جس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم، اور یہ دوسری بات، یہ دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے، اور وہ جنت اللہ نے متقین اور ڈرنے والوں کے لیے اور اپنے انبیاء کے لیے بنائی ہے، وہ کیسی ہوگی۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے رب سے بات کرے گا، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، وہ دائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يُرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ عَلَيْهِ، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ فَيَنْظُرُ أَشْيَمَ مِنْهُ، وہ اپنے بائیں جانب دیکھے گا، اس کا وہاں بھی اعمال نظر آئے گا دائیں بائیں۔ فَلَا يُرَى إِلَّا النَّارُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اور ہر طرف آگ نظر آئے گی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، لہٰذا تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ جاء حبر من الیہود، یہودیوں کا ایک آدمی آیا،
اور ایک عالم آیا، اس نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک انگلی پہ، زمین کو ایک انگلی پہ، پانی اور ان ساری مخلوقات کو ایک ایک انگلی پر اٹھایا ہوگا، ثم یحظہن ثم یقول انا الملک انا الملک، پھر اللہ رب العزت یعنی وہ قیامت والے دن کی جو ساری کیفیت ہوگی وہ بیان کرے گا، اور پھر اللہ رب العزت ان کو ہلائے گا، زمین آسمان سب کو، یعنی سارے گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی ساری چیزیں، پھر وہ کہیں گے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذرائے تعجب کے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی ان کی داڑھیں مبارک بھی ظاہر ہو گئیں۔ ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما قدر اللہ حق قدرہ الی قول یشرکون، انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی نہیں، یعنی اتنا کچھ بات معلوم ہونے کے بھی یہ صحیح باتیں کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لایا۔ ان رجلا سأل این عمر کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی نجوہ، ایک آدمی آیا، ان ساری روایات سے انبیاء اور غیر انبیاء سے اللہ رب العزت کا کلام ثابت ہو رہا ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ قال یدنو احدکم من ربہ، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے آدمی اللہ رب العزت اس کے قریب ہوں گے، یہاں حتی یضع کنفہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس بندے کے سرگوشی کریں گے، اس کے کتنا قریب ہو جائیں گے کہ اس کی کنپٹی کے ساتھ بات کریں گے، یعنی بالکل قریب منہ کر کے بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جیسے سرگوشی کہتے ہیں کان میں بات کرنا جسے ہم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے بالکل قریب ہو کے، یعنی گویا کہ پردہ ڈال دیں گے اس پہ، حتی یضع کنفہ علیہ، اس پر ایک پردہ سا ڈال دیں گے اور کہیں گے تو نے یہ کام کیا ہے؟ فیقول نعم، وہ کہے گا جی ہاں میں نے کیا، اس طرح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، وہ جب اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی سترت علیک فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی، وانا اغفر لہا لک اليوم، آج میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ ہمارے بھی ایسے ہی مغفرت فرما دے بغیر حساب کتاب کے۔ باب ما جاء فی قول اللہ عز وجل وکلام اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا بیان ہے۔ تو یہ روایت بھی پیچھے گزر چکی ہے، جو ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا مکالمہ ہوتا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احتج آدم و موسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں یا عالم ارواح میں مکالمہ ہوا۔ فقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انت آدم، تو آدم ہے، وہ الذی اخرجت ذریتک من الجنہ، کہ جس کی وجہ سے آپ کی اولاد جنت سے نکلی ہے۔ قال آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ، تم وہ موسیٰ ہو، الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و کلامہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چنا ہے۔ ثم تلومونی علی امر، پھر اس کے باوجود آپ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ ایسے معاملے پر جو کہ قد قدر، جو مقدر میں لکھا جا چکا تھا، علیہ میرے اوپر، قبل ان اخلق، میرے پیدا ہونے سے پہلے، فحج آدم موسیٰ، پس حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پس سبقت لے گئے۔ تو اس سے اللہ رب العزت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے کلام ثابت ہو رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع المؤمنون یوم القیامۃ فیقولون، مسلمانوں کو قیامت کا جمع کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا، کاش، یہاں پر لو کاش کے معنی میں ہے، لو اگر کے معنی نہیں ہے، کاش آپ ہماری اللہ رب کے ہاں سفارش کریں گے تو ہم اس مکان سے راحت پا جائیں گے۔ تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور ان کی تعریف کریں گے، کہیں گے انت ابو البشر، آپ تو انسانیت کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ دست قدرت سے پیدا کیا، واسجد لک الملائکہ وعلمک اسماء کل شیء واشفع لنا، تو پھر وہ اپنی غلطی ذکر کریں گے، وہ جو دانہ کھایا تھا، تو فرمائیں گے میں اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں۔ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ عذر کریں گے، یہ اپنی عاجزی کی وجہ سے کریں گے، ورنہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری ان غلطیوں کو معاف کر دیا تھا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ شاید دوسرا انبیاء علیہ السلام، ایک جواب یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتایا ہوا ہوگا کہ یہ شفاعت کے حقدار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سمعت انس بن مالک یقول لیلۃ الاسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الکعبہ، جو معراج کی رات تھی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی بیت اللہ سے آپ مسجد اقصی تشریف لے، انہ جاء ثلاثۃ نفر قبل ان یوحی الیہ وهو نائم فی المسجد الحرام، کہ مسجد حرام میں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنے سے پہلے 3 فرشتے آپ کے پاس آئے. یہاں نفر لکھا ہوا ہے، مراد فرشتے ہیں. آپ علیہ السلام مسجد میں آرام میں سوئے ہوئے تھے، تو ان میں سے قال اولہم، اب پہلے نے کہا ایہم ہوا، یہ کون ہے؟ فقال اوسطہم ہوا خیرہم، تو جو درمیان میں تھا اس نے کہا یہ سب سے بہتر ہے. تو تیسرے نے قال احدہم، تیسرے نے کہا خذوا خیرہم، ان کو لے لو. فکانت تلک لیلۃ لم یرہم حتی اتوہ لیلۃ الاخری، تو جو ان کے پاس تیسرا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اس کو بس اس رات کو بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 فرشتوں کو دیکھا ہے. فلم یرا حتی اتوہ لیلۃ الاخری، تو فما یرا قلبہ، فما یرا قلبہ وتنام عینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، ولا ینام قلبہ، آپ کا دل نہیں سوتا تھا. اس رات کو یہاں تک یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو دیکھا کہ 3 فرشتے آئے، انہوں نے یہ باتیں کی اور چلے گئے. کذالک الانبیاء تنام اعینہم، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں سوتی ہیں. لا تنام قلوبہم، ان کے دل نہیں سوتے. لم یکلموہ حتی احتملوہ فوضعوہ عند بئر زمزم فتذر، یہی حال انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے. تو چنانچہ ان فرشتوں نے آپ علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور زمزم کے پاس لے آئے. فتولاہ منہ جبریل فشق جبریل ما بین نہری الی لبتہ، تو کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ علیہ السلام کو اٹھایا اور زمزم کنویں کے پاس لے آئے. اور پھر ان فرشتوں میں سے آپ علیہ السلام کا جو کام تھا وہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ذمہ لیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گلے سے لے کر آپ کے دل سے نیچے تک آپ کا حصہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا. حتی فرغ من صدرہ وجوفہ، یہاں تک کہ آپ کے سینے اور جو پیٹ میں جو چیز تھی، یعنی جو دل تھا اس کو نکالا. فغسلہ من ماء زمزم بیدہ، پھر اب زمزم کے پانی سے اس کو دھویا. حتی انکا جوفہ، یہاں تک کہ آپ کا دل بالکل بالکل صاف ہو گیا، یعنی اس کے اندر جو انسانی خواہشات وغیرہ تھی سب نکل گئی. ثم اتی بطست من ذہب فیہ طور من ذہب محشوا ایمانا وحکمۃ، پھر ایک سونے کا طشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن تھا، محشوا بھرا ہوا تھا ایمان اور حکمت سے. فاشن بہ صدرہ لغدادید، تو وہ اس سے بھرا ہوا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ اور حلق کی رگوں کو اس سے بھر دیا، یعنی جو رگیں تھیں اس کو حکمت سے، علم سے، پھر اس کو ایسے ہی سی دیا. یعنی عروق الحلق ثم اطبق، یعنی عروق حلق ہی، آپ کے حلق کی جو رگیں تھیں، عروق رگوں کہتے ہیں ان کو، اور سینے کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا. ثم اطبق، پھر آپ نے اس کو بند کر دیا. ثم عرج بہ الی السماء الدنیا فضرب بابا من ابوابہا، پھر یعنی جس وقت اس کو دے دیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کو لے کر آسمان دنیا پر چلے گئے. پہلا دروازہ دستک دیا گیا. فنادہ اہل جبریل، اہل السماء، آسمان والوں نے پکارا، من ھذا، یہ کون ہے؟ فقال جبرائیل، قالوا ومن معک، تو انہوں نے کہا جبریل. تو پھر آسمان والے فرشتوں نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا معی محمد، میرے ساتھ محمد ہے. قال وقد بعث، تو یعنی آسمان والے فرشتوں نے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو پھر آسمان والے فرشتوں نے پوچھا، تو قال نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں. قالوا مرحبا بہ واہلا، انہوں نے کہا مرحبا، خوش آمدید. فبشر بہ اہل السماء، پھر فستبشر بہ اہل السماء، اور جو آسمان والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے سے خوش ہوئے. لا یعلم اہل السماء بما یرید اللہ بہ فی الارض حتی یعلمہم فوجد فی السماء الدنیا آدم، تو آسمان دنیا والوں کو، دنیا کے آسمان والوں کو معلوم نہیں تھا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین میں کرنا تھا، جب تک اللہ تعالیٰ انہیں بتا نہ دیتا، تو ان کو معلوم نہیں تھا. تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کو پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضرت آدم علیہ السلام وہیں تھے. فقال ھذا ابوک، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو فرمایا یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں. فسلم علیہ، آپ نے ان کو سلام کیا. فسلم علیہ ورد علیہ، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا اور جواب دیا. فقال مرحبا واہلا یا بنی نعم الابن انت، تم میری اولاد میں سب سے بہترین ہو.
فیضا ہوا فی السماء الدنیا بنہرین یتریدانی، تو اور پھر انہوں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے آسمان دنیا میں دو نہریں دیکھیں، دونوں بہہ رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا ما ھذا النہران یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ دونوں نہریں کیا ہیں؟ قال ھذا النیل والفرات، یہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ انصرہما ثم مضى به فی الدنیا، تو یہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہے، یعنی ان کے اصل منبع یہاں سے ہے جو دنیا میں بہہ رہے ہیں۔ پھر اس میں اصل منبع اور اصل سرچشمہ یہ ہے، عنصر کہتے ہیں اصل منبع اور سرچشمے کو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو لے کر آسمان پہ چلے گئے۔ فَإِذَا بِنَهْرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِّن لُؤْلُؤٍ وَزُبَرْجَدٍ، پھر جب وہاں اوپر گئے تو وہاں ایک نہر تھی، اس کے اوپر ایک لؤلؤ، ایک موتی کا نام ہے، ہیرے اور جواہرات، زبردج بھی ایک موتی کا نام ہے، اس پر ایک محل تیار ہوا تھا۔ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَزْفَرَ، تو وہاں جب آپ علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ مارا تو اس سے خوشبو مشک اور عنبر کی خوشبو تھی۔ قال ما ھذا جبرائیل، آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی خبأ لک ربک، یہ حوض کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ ثم رجع الی السماء الثانیہ، پھر دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ فقال الملائکۃ لہ مثل ما قالت لہ اولا، دوسرے آسمان پر فرشتوں نے بھی ایسے ہی سوالات کیے جیسے پہلے آسمان کے کیے تھے۔ من ھذا؟ قال جبریل۔ قالوا من معک، آپ کے ساتھ کون نے؟ کہا محمد۔ قالوا قد بعث الیہ، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ قالوا مرحبا بہ واہلا، ثم عرج بہ الی السماء الثالثہ، پھر تیسرے آسمان پر بھی ایسی بات ہوئی، پھر چوتھے آسمان پر بھی ایسی بات ہوئی، پھر پانچویں پہ بھی، ثم عرج الی السادسہ، پھر چھٹے آسمان پہ، ثم قالوا مثل ذلک، ہر آسمان پہ ایسی ہی بات ہوتی چلی گئی، الی السماء السابعۃ، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گئے۔ فقالوا لہ مثل ذلک، انہوں نے بھی ایسی کہا۔ کل سماء فیہا انبیاء قد سماہم فوعیت منہم ادریس وفی الثانیۃ ہارون، تو ہر آسمان پر انبیاء علیہ السلام تھے جن کے نام بتائے گئے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام بتائے گئے کہ فلاں فلاں پر جگہ پر کون کون سے فرشتے ہیں، تو مجھے ان کے نام یاد ہیں۔ فوعیت، وعائی کا معنی ہوتا ہے اچھے طریقے سے یاد کر لینا، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہم ادریس، ان میں سے ایک ادریس، دوسرے پر ادریس علیہ السلام تھے، پہلے پہ تو حضرت آدم علیہ السلام تھے، دوسرے پہ ادریس، چوتھے پہ ہارون علیہ السلام، اور آخر فی الخامسۃ لم احفظ اسمہ، اور ایک دوسرے نبی پانچویں آسمان پر جن کا نام مجھے یاد نہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پہ، فی السابعۃ بفضل کلامہ تعالی، اور سب سے اوپر کے آسمان پر تشریف لے گا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ قال موسیٰ ربی لم اظن ان ترفع علی احد ثم علا بہ فوق ذلک بما لا یعلمہ الا للہ، تو اس پر چھٹے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھے، یہ انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ سے چونکہ ہم کلامی کا فضیلت حاصل ہو چکی تھی کہ سب سے پہلے آسمان پر تشریف فرما تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر عرض کیا اے یا رب، میرا خیال نہیں تھا کہ کسی کو مجھ سے بڑھایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اوپر چڑھے، اور اس سے اوپر کے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ علا بہ فوق ذلک حتی جاء سدرۃ المنتہیٰ، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہیٰ پہ چلے گئے۔ وَدَنَا الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنی فاوحی اللہ بما اوحی 50 صلاۃ علی امتی کل یوم ولیلۃ، یعنی یہ جو قرآن مجید میں ہوتا ہے قاب قوسین، یہ قرآن مجید کے لفظ وہیں سے لیے گئے ہیں۔ حدیث مرکب میں آتا ہے جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہیٰ پر لے کر پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے یعنی وہاں پر الجبار سے مراد ذوالجبروت پروردگار عالم نے نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ فاصلہ ایک کمان کی مقدار رہ گیا، اور دو کنارے، اس کی مقدار دو کنارے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے، تو فاوحی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور آپ کو 50 نمازیں دی آپ کی امت پر جو دن رات میں فرض ہوئیں۔ ثم هبط حتی بلغ موسیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نیچے اترے۔ فاحتسبہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، روک لیا ان کو، احتبسکم، روک لیا اور پوچھا کہ آپ کو کیا تحفہ ملا؟
فقال یا محمد ماذا عہد الیک ربک، آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا عہد و پیمان کیا؟ قال عہد الی 50 صلاۃ کل یوم ولیلۃ، قال ان امتک لا تستطیع ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھی، فرجع فلیخفف عنک ربک وعنہم، آپ اپنے سے اور اپنی امت سے ان کو مزید کام کروائیں۔ فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبرائیل وکانہ یستشیرہ فی ذلک، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ رب العزت کے پاس وہ دوبارہ اس کے لیے جانا چاہتے ہیں تو عرض کریں گے کہ ہم سے یعنی یہ تخفیف کر دیجئے کیونکہ میری امت کی طاقت نہیں ہے۔ تو دوبارہ آپ علیہ السلام تشریف فعلا بھی الی الجبار فقال ہوا مکانہ، تو آپ کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی جگہ ہے، اے رب خفف عنا ان امتی لا تستطیع ھذہ، اے میرے باری تعالیٰ یہ آپ اس میں کچھ کمی کر دیں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ فوضاح من عنہ 10 صلوات، اس سے 10 نمازیں مزید کم ہوگی۔ ثم رجع الی موسیٰ فاحتبسہ فلم یزل یرددہ موسیٰ الی ربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنے رب کی طرف بھیجتے رہے حتیٰ صارت 5 صلوات، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ ثم احتسبہ موسیٰ عند ال5، پھر 5 پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا محمد واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی، میں اپنی قوم بنی اسرائیل میں رہ چکا ہوں، من ادنا من ھذا فضعفوا فترکوا، میری قوم اس سے بھی میری پاس کم نمازیں تھیں اور میری امت نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ فامتک اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا وابصارا، آپ کی امت تو باعتبار جسم، باعتبار دل، باعتبار بدن، باعتبار سماعت، باعتبار رویت دیکھنے کے، بصارت اور باعتبار سماعت کے اس میری امت سے زیادہ کمزور ہے۔ فرجع، آپ واپس لوٹ جائیے، فلیخفف عنک ربک، اپنے رب سے ان کی تخفیف کریں۔ کل ذلک فیلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل فلیشیر علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو واپس جانے کا فرماتے رہے، یعنی اشارہ یشیر کا انہیں اشارہ کرتے رہے تو آپ واپس جاتے رہے۔ ولا یکرہ ذلک جبریل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی اشارہ یشیر کا مطلب مشورہ کرنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کرتے رہے اور مشورہ کرتے رہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو واپس لے کر جاتے رہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا یکرہ ذلک جبرائیل، آپ علیہ السلام کے واپس جانے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ناپسند نہیں سمجھا۔ فرفعہ عند الخامسۃ، اور جب آپ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 5ویں مرتبہ لے کر گئے تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میری امت جسم، دل، نگاہ، بدن کے اعتبار سب سے کمزور ہے، بس ہم سے اور کم کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک و سعدیک ضعفاء یا ربی، اے رب ان امتی ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابدانهم فخفف عنا۔ فقال جبار، تو اللہ رب العزت فرمایا یا محمد، قال لبیک و سعدیک، قال انه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في الكتاب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے نزدیک قول نہیں بدلا جاتا، جیسا کہ میں نے تم پر الکتاب لوح محفوظ میں فرض کیا ہے، اور فرمایا ہر نیکی کا ثواب، تو ہر نیکی کا ثواب اللہ رب العزت فرمایا کہ 10 گنا ہے۔ فکل حسنۃ بعشر امثالها فہی 50 فی الکتاب، لیکن یہ الکتاب میں تو 50 ہی ہیں، فہی 50 علیک، لیکن آپ کی امت 5 پڑے گی۔ فرجع الی موسیٰ، آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹے، قال کیف فعلت، تو جب آپ علیہ السلام از موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ فقال خفف عنا آتانا بکل، اللہ تعالیٰ نے اس سے مزید کمی کر دی، یعنی 5 نمازیں جتنی تھی اتنی کر دی، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی پر اس کے امثال 10 گنا نیکی کا اجر لکھ دیا۔ قال موسیٰ قد واللہ راودت بنی اسرائیل علی ادنی من ذلک فترکوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے تو اپنی امت پر یہ تجربہ کیا ہے کہ اس سے کم نمازیں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ ارجع الی ربک فلیخفف عنک، آپ اپنے سے نمازوں کو کم کروا دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ قد واللہ استحییت، اے موسیٰ اب تو مجھے شرم آتی ہے، من ربک ما اختلفت الیہ، کہ میں اپنے رب کے پاس واپس بار بار لوٹ کے جاؤں، اب مجھے اس سے شرم آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دے دیا ہے اور پھر بھی میں واپس کام کروانے کے لیے بار بار آ چکا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو پھر اللہ کا نام لے کر آپ اتر جائیے، فاہبط بسم اللہ فاستیقظ، پھر آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، وہ فی المسجد الحرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ اس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانے کا تفصیلی واقعہ ہے۔ باب کلام رب مع اہل الجنت،
اہل جنت کے ساتھ آپ کا کلام۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول اہل جنتی یا اہل الجنہ، اے اہل جنت، فیکون ربی لبیک ربنا یا صادق الخیر فی یدیک، فیقول حل رضیتم، کیا تم لوگ راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی کہیں گے ما لنا لا نرضی، ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں؟ قد آتیتنا ما لم تؤت احد من الخلق، آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا جو آپ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا الا اوتیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل کوئی چیز دے دوں؟ فیقولون یا ربی، تو وہ جنتی کہیں گے جی ضرور اے ہمارے رب۔ ای شیء افضل من ذلک، اس سے زیادہ افضل چیز کون سی ہوگی؟ فیقول احل علیکم برضوانی ولا اسخط علیکم بعدها ابدا، میں تمہاری اپنی رضامندی کا اعلان کرتا ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہماری بھی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما یحدث وعنده رجل من اہل البادیہ، آپ علیہ السلام ایک دن بیان فرما رہے تھے اور دیہاتی آدمی ایک وہاں موجود تھا۔ ان رجل من اہل الجنت استاذن ربہ فی الزرع، تو اس دیہاتی آدمی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اہل جنت میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کھیتی کی اجازت چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اولست فیما شئت، مطلب کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تو چاہتا ہے؟ تو کالا بلا، کیوں نہیں، یعنی کھیتی سے جو کچھ اگے گا وہ سارا پھل وغیرہ تو سارے پاس موجود ہے۔ ولیکن احب ان ازرع، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ فاسرع بزر فتبادر صرف نباتہ، تو یہ جب وہ کہے گا اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں کھیتی کروں، چنانچہ اس نے جلدی کی، بیج ڈالا اور پلک جب دیکھی اس کے وہ پھل اگنا شروع ہو گئے، برابر ہو گئے، کٹے پہاڑوں کی طرح ڈھیر لگنا ہو گیا، اور فوراً استضاؤہ و تکبیرہ امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح ڈھیر لگے۔ فیقول اللہ تعالیٰ دونک یا ابن آدم فإنہ لا یشبعک شیء، تو اے ابن آدم بلا شبہ یہ تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی آسودگی اور قناعت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ زیادتی کا طلبکاری رہے گا۔ فقال الاعرابی یا رسول اللہ لا تجد ھذا الا قریشا او انصاریا فانہم اصحاب الزرع، تو اس نے آگے سے کہا اللہ کے رسول یہ تو یا تو یعنی آپ قریشی یا انصاری ہی کو پائیں گے، کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کاشت کا کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو کاشتکار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسنا باصحاب الزرع، فضاحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کیونکہ جو انصار تھے یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے نا۔ اس پر اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول یہ جو اس طرح جو کام کریں گے، یعنی کھیتی کا جو اللہ سے مطالبہ کریں گے وہ تو یہ انصار ہی کریں گے، یا جو قریش ہیں جو مدینہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں وہ کریں گے۔ باب ذکر اللہ بامر و ذکر العباد بالدعاء والتضرع والرسالۃ والابلاغ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو حکم دینا، یاد کرنا، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کو دعا اور عاجزی اور احکام الہی پہنچانے کے ذریعے سے یاد کرنا۔ لقوله تعالی واذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومہ یا قوم ان کان کبر علیک مقامی وتذکیری، تو یعنی جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنایا اور ان کو بتایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ جن کا مذہب بت پرستی تھا، اے میری قوم اگر تم پر میرا قیام یعنی تمہارے درمیان میری واض نصیحت اللہ کے احکام کے ذریعے سے بہت گراں گزرتی ہے تو میں اللہ پر بھروسہ کر چکا ہوں، فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم، لہٰذا یعنی بھروسہ کر چکا تم اپنی تدبیر پختہ کر لو اپنے شرکاء اور بتوں کے ساتھ، ثم لم یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر تم اپنی تدبیریں کر لو اور پھر وہ تدبیریں تم میں سے کسی پر پوشیدہ نہ رہیں، پھر میرے ساتھ کر گزرو جو تم کر سکتے ہو۔ فاقضوا الیہ فلا تنظرون، تو جو قرض ہو یعنی میرا تو حکم، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہوں، میرا تو یعنی تم نے جو تدبیر کرنی ہے کر لو، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، اور پھر مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم اعراض ہی کیے جاؤ گے وَلَئِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور اگر تم مجھ سے اعراض کرو گے یعنی میری بات نہیں سنو گے تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میں تو اللہ ہی سے اجر مانگتا ہوں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اور غمۃ کا مطلب ہے ہم وضیق، ہم کہتے ہیں اندر کے غم کو، اور وضیق اور تنگی کو، یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کا جو
لفظ غمۃ کا جو آیت میں لفظ ہے اس کا مطلب ہے غم اور تنگی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرمایا سورہ یونس میں جو یہ ہے ثم مقضو علیہ، پھر یعنی تم میرے جو کرنا ہے کام کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں بات ہے اس کو کر گزرو، ففرق یعنی اقضی یعنی جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو۔ قال مجاہد ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، انسان یاتیہ فیستمع ما یقول ما انزل علیہ فہو آمن حتی یاتیہ فیسمع کلام اللہ۔ یعنی فرماتے ہیں یہاں پر انہوں نے مجاہد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں یعنی جو سورہ توبہ میں ہے کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اسے پناہ دے دیجیے، ان من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین میں سے کوئی آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر جو کچھ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو کچھ آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا وہ سنتا ہے تو وہ امن والا ہے۔ ما انزل علیہ فہو آمن حتی یاتی، یہاں تک کہ اس کے بارے میں اللہ وہ آ جائے آپ علیہ السلام کے پاس اور اللہ کا کلام سنیں، حتی یبلغہ مأمنہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا امن والی جگہ، حیث جاء، جہاں وہ آیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، آپ علیہ السلام اسے امن دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام سے اس کو قرآن مجید ملے گا سننے کو، اس سے اس کو ہدایت مل جائے گی۔ النبأ عظیم، نبأ مزید سے مراد قرآن مجید ہے، ثوابا حقا فی الدنیا، ثواب کا معنی ہوتا ہے صحیح، یہاں سے مراد ہے دنیا، اور حق و عمل بھی، اور اس پر عمل کرنا۔ یعنی سورہ نبأ کی جو دوسری آیت ہے نبأ عظیم، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور دنیا میں ثواب اور حق اور قابل عمل بات ہے۔ باب قول اللہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم مثل نہ ٹھہراؤ، قول جل ذکرہ وتجعلون لہ اندادا، اللہ اور وہ لوگ اللہ کا ہم مثل ٹھہراتے ہیں، وذالک رب العالمین، اور وہ حالانکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی ہے، لئن أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، چنانچہ اے نبی جی یہ وحی جو بھیجی جا چکی ہے، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کا عمل جو بھی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حکمہ کہتے ہیں کہ اس آیت ما یؤمنو، اس آیت میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کو نہیں مانتے تو وہ شرک کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے یہ پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، امام یؤمن اکثرهم باللہ وهم مشرکون ولئن سألتهم، اور قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ زمین من خلق، ان کس نے پیدا کیا، اور ومن خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ یقولون اللہ، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ فلذلک ایمانہم، اور اسی طرح یعنی اس طریقے سے ہی ان کا یعنی اس بارے میں پوچھنا کہ آسمان و زمین کا، تو یہی ان کا ایمان ہے۔ یعنی باتیں تو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن جب بات آئے گی عمل کی تو کتوں کے سامنے سر جھکائیں گے اور ان کو اپنا معبود مانیں گے۔ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کریں گے۔ وَمَا ذَكَرَ فِي الْخَلْقِ أَفْعَالُ الْعِبَادِ، وَمَا ذَكَرَ فِي الْخَلْقِ ہم یعبدون غیرہ، اور عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ وما ذکر فی الخلق افعال العباد واقسامهم لقولہ تعالی، وما ذکر فی خلق الافعال، اور جو ذکر کیا گیا ہے بندوں کے افعال کے مخلوق خلق ہونے اور اس کے کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں وخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، فقدرہ تقدیرہ، اور اس کو ایک خاص اندازے سے رکھا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ والا فرمایا وخلق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو تمام اشیاء کے اندر افعال، بندوں کے افعال بھی داخل ہیں، تو بندوں کے افعال کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور لہٰذا بندوں کے افعال بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ چونکہ جو باطل عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ خوارج وغیرہ، ان کا قول یہ ہے کہ بندوں کے افعال بندے خود پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العزت بندوں کے افعال کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ قال مجاہد ما تنزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے نازل نہیں ہوتے مگر حق کے ساتھ، یعنی فرشتے نہیں ہوتے مگر حق کے ساتھ، بالرسالۃ والعذاب، اللہ کے پیغام کو لے کر اور اللہ کے عذاب کو لے کر۔ ولیسأل الصادقین عن صدقہم، تو چاہیے کہ ولیسأل الصادقین کہ
یہ صادقین کہتے ہیں سچوں کو کہ پیغام اور احکام پہنچانے والے اور تبلیغ کا فرض ادا کرنے والے انبیاء مراد ہیں، جس سے مراد المبلغین والمؤدبین من الرسل، جو پیغام پہنچانے والے رسول ہیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ان کا مطلب ہے عندنا، ہمارے پاس ہے، والذی جاء بالصدق، اس سے مراد قرآن مجید ہے، والذی جاء بالصدق، وہ چیز جو سچائی کو لائی ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، وہ سچائی کو لایا، وصدق بھی، اور اس سے تصدیق کی ہے۔ کس کی تصدیق؟ المؤمن یقول یوم القیامت، مومن قیامت والے دن کہے گا ھذا الذی آتیتنی عملت بما فیہ، یہ وہ ہے جو آپ نے مجھے ہمیں دیا تھا اور جس پہ ہم نے عمل کیا ہے۔ یعنی قیامت والے دن کہے گا مومن یہ وہ چیز ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا اور اس میں جو مذکور تھا اس پر ہم نے عمل کیا، اس سے مراد قرآن مجید ہے، والذی جاء بہ، یعنی وہ جو سچی بات لے کر آیا، قرآن مجید سچی بات لے کر آیا ہے۔ آگے روایت ہے عبداللہ کی، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے روایت۔ باب قول اللہ ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم، یہ باب ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہیں چھپا سکتے، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یعنی قیامت والے دن تم کسی چیز کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یشهد علیکم، یہ لفظ یشهد جب علی کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہے خلاف گواہی دینا، تمہاری یہ چیزیں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم، لیکن تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نہیں جانتا، وان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعلمون، اور ان میں سے اکثر اللہ نہیں جانتے جو تم کرتے ہو، تمہارا یہ گمان ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تو ایک ایک باریک بین ہے اور ہر چیز جانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس دو آدمی تھے، دو ثقفی اور ایک قریشی تھا، یعنی راوی کو شک ہے یعنی اس کے برعکس تھے یا اسی طرح تھے کہ بیت اللہ شریف کے پاس اجتماع عند البیت ثقفیان و قریشیون او قریشیان و ثقفیون، دو ثقفی اور ایک قریشی یا دو قریشی اور ایک ثقفی تھے، کثیرۃ الشحم، جو ان کے پیٹوں کے اوپر چربی بہت زیادہ تھی، یعنی بہت موٹے تازے تھے، تو بہت موٹے تازے تھے، تو لیکن ان کے دلوں میں علم و فہم کی کمی تھی۔ قال احدهم قلیلۃ فقہ قلوبہم، ان کے دل سمجھ کے اور علم و حکمت سے بہت تھوڑے تھے۔ فقال احدهم، تو ایک نے کہا اترون ان اللہ یسمع ما نقول، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یسمع ما نقول، تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ قال آخر یسمع ان جہرنا، دوسرے نے کہا کہ اگر ہم اونچا بولیں تو اللہ سنتے ہیں، ولا یسمع ان اخفینا، اگر ہم آہستہ بولیں تو اللہ نہیں سنتے۔ وقال آخر ان کان یسمع اذا کان یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا، جب ہم اونچی بات کرتے ہیں تب وہ اللہ سن لیتا ہے، تو جب ہم آہستہ آواز کریں گے تب بھی وہ سنتا ہے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی، وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم۔ باب قول اللہ تعالیٰ وهو فی کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن اپنی ایک نئی شان میں ہوتے ہیں، یعنی ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، یعنی ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، ہر دن وہ کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے، اس کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آئے گی۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا ان حدثهم لا یشبہ حدثا مخلوقین، لقولہ تعالی، یعنی اللہ کا نیا کام کرنا مخلوق کے نئے کام کے مشابہ نہیں ہے، ان لا یشبہ حدث المخلوقین، یعنی اللہ تعالیٰ کا نیا کام کرنا مخلوق کے کسی نئے کام کرنے کے مشابہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے جو پہلی روایت ہے کل یوم ہوا فی شان، تو اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی کسی کا گناہ معاف کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی قوم کو بڑھانا، کسی قوم کا گھٹانا، یہ مراد ہے۔ اور دوسرا ما یاتی من ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ نئی بات اور تازہ بات کی نصیحت کرتے ہیں سننے کے لیے، اور ایسے طور پر سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، نصیحت کرنا، یہ ساری چیز داخل ہیں۔ وَإِنْ حَدَثٌ لَا يُشْبِهُ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی نیا کام مخلوق کے کام کے مشابہ نہیں ہوتا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کے مثل کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور
دیکھنے والا۔ قال ابن مسعود عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یحدث من امرہ ما شاء، اللہ تعالیٰ اپنے امور میں جو چاہتا ہے تبدیلی کرتا ہے۔ وان ممن احدث ان لا تکلموا فی الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ تبدیلی کی ہے کہ نماز میں بات کرنے سے منع کر دیا ہے، یعنی پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، بعد میں اللہ رب العزت نے روک دیا۔ قال کیف تسألون اہل الکتاب عن کتبہم وعندکم کتاب اللہ، حضرت عباس فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے کیوں کر سوال کرتے ہو، ان سے کیوں کر پوچھتے ہو، کیوں تمہارے پاس تو خود اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے۔ اقرب الکتب عہدا باللہ، اور تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے وہ اللہ کے پاس سے آنے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے سب سے قریب ترین زمانہ ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے وہ سب سے آخر میں آئی ہے۔ تقرؤونہ، تم اس کو پڑھتے ہو، محضبا لم یشب، اور اس میں پڑھتے ہو خالص ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے، جبکہ پچھلی کتابوں میں تو تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور بہت سی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس سے بھی اللہ رب العزت کا نئی بات اور نیا امر اتارنے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت کسی نئے معاملات میں مصروف ہیں۔ یا معاشر المسلمین کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء کتابکم الذی، یہ وہی روایت ہے، هو من عند اللہ لیشتروا بذلک ثمنا قلیلا، انہوں نے تو اپنی کتابوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ دی ہے۔ ولا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسألتہم فلا واللہ ما رأینا رجلا منہم یسألکم عن الذی انزل الیکم، تو لہٰذا یعنی انہوں نے تو ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں، اور اس میں فرمایا کہ جو تمہارے پاس علم پاس آیا ہے کیا وہ تم کو اہل کتاب سے پوچھنے کو منع نہیں کرتا ہوں؟ اللہ کی قسم ہم نے ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا جو کہ تم پر جو نازل ہوا اس کو تم سے پوچھیں، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی قرآن انجیل کے متعلق تو سوال نہیں کرتے، لہٰذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ تورات اور انجیل کی تلاوت نہ کریں، ان کے متعلق ان سے مسائل نہ پوچھیں۔ باب قول اللہ تعالی لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، حین ینزل علیہ الوحی، جس وقت کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ یہ ابتدا کی بات ہے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا چھوڑ دیا، جب یہ وحی نازل ہوئی تھی تو پھر جیسے ہی قرآن مجید وحی نازل ہو چکی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا یاد ہو چکا ہوتا۔ باب قول اللہ، قال اللہ تعالی انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بہ شفتہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور وتحرکت بشیء شفتہ، اور پھر آپ نے یعنی جب بھی وہ بندہ مجھے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ لا تحرک بہ لسانک، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو بہت سختی اور شدت محسوس کیا کرتے تھے۔ وکان یحرک شفتیہ، آپ علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا شروع کر دیتے تھے، یعنی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ مجھے بھول نہ جائے۔ فقال علی ابن عباس، راوی کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے کہا احرکہما لک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرک، میں تمہیں اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر بتاتا ہوں، احرکہما، ہما سے مراد دونوں ہونٹ ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرکت دیا تھا۔ فقال سعید، تو پھر حضرت سعید نے جب آگے بیان کی اپنے سے آگے روایت، انہوں نے بھی کہا احرکہما کما کان ابن عباس یحرکہما فحرک شفتیہ، تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر ایسے بتایا۔ تو چنانچہ یہ حدیث مبارکہ لڑکوں میں، مردوں میں آج بھی جہاں پڑھائی جاتی ہے تو جو حدیث پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دے کر بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حرکت دے کر بتایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ جمعہ فی صدرک، یعنی آپ کے سینے میں اس کو جمع کریں گے، ثم تقرؤ، پھر آپ تلاوت کریں گے۔ فاذا قرأناہ فاتبع، جب آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ اس کی اتباع کریں۔ قرأناہ، ہم آپ کو اس کو تلاوت کرنا اور محفوظ رکھیں گے۔ فاستمع لہ وانصت، آپ توجہ سے سنیں، انصت کا معنی خاموشی سے سنتے رہیں۔ ثم ان علینا ان نقرأ، پھر آپ کی زبان پر جاری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
قال فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه جبرائیل علیہ السلام استمع، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام استمع کا پوری توجہ سے سنتے تھے. فاذا انطلق جبرائیل قرأه النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما اقرأه، پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو پھر آپ علیہ السلام ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا ہوتا تھا. باب قول اللہ تعالیٰ واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ ذات علیم بذات الصدور، تم بات آہستہ کرو یا اونچی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یتخافتون یتصاورون یعنی یتصاورون جو تم بات دلوں میں چھپاتے ہو یا چپ کے سے بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہ، یہ جو روایت ابھی پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اتنا اونچا بھی نہ پڑھیں. مختفن بمکہ اذا کان باصحاب رفع صوتہ بالقرآن فاذا سمع المشرکون سبوا، جب قرآن مشرکین سنتے تھے تو برا بلا کہتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر یہ نازل کیا کہ آپ اتنا اونچا بھی نہ پڑھیں کہ مشرکین تک آواز جائے اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں. تو اس وقت لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا یہ آیت نازل ہوئی. لیس منا من لم یتغنى بالقرآن وزاد غیرہ یجہر بہ، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے وہ نہیں ہیں جس نے قرآن مجید کے اندر غنا کہتے ہیں گانے کسی آواز کے پڑھنا. تو جو شخص قرآن کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا، یہاں پر لم یتغنى سے مراد یہ ہے خوش الہانی سے قرآن پڑھنا. تو جو خوش الہانی سے یعنی تلاوت سے، تجوید سے، حروف کے مخارج کا خیال رکھتے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس پہ اضافہ یہ کیا جو شخص قرآن کو زور سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یجہر بہ یعنی تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اتاہ اللہ القرآن، ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل، وہ پڑھتا ہے کام کرتا ہے دن پوری رات اور پورا دن. فرجل یقول لو اوتیت مثل ما اوتی ھذا، اور دوسرا وہ آدمی جو یہ تمنا کرتا ہے کاش جو اس کو قرآن دیا گیا مجھے بھی دیا جاتا. فعلت کما یفعل، تو میں بھی ایسے ہی پڑھتا جیسے یہ پڑھ رہا ہے. فبین اللہ ان قیامہ بالکتاب وهو فعلہ، تو فبین ذالک یعنی اس کے اور اس آدمی کے درمیان جس کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ دونوں ایک جو دوسرا تمنا کر رہا ہے ان قیامہ بالکتاب وهو فعلہ، وہ اس کا ہی فعل ہے. یعنی جو قرآن مجید پڑھتے رہنا واضح کر دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ قیام یعنی قرآن مجید پڑھتے رہنا اس کا فعل ہوا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بندوں کے سارے افعال مخلوق ہیں اور بندوں کا قرآن پڑھنا مخلوق ہے لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. کیونکہ ایک فتنہ یہ بھی اٹھا تھا کہ ایک آپ علیہ السلام کے زمانے کے متصل پر ایک فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، تو اس کو یہاں پر واضح کیا کہ ہوا فعل ہو، یہ قرآن مجید پڑھنا یہ اس کا فعل ہوا. تو کیوں اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ یہ تو ایک روایت نا ھذا فعلت، اگر مجھے دیا جاتا تو میں بھی ایسے کرتا کما یفعل جیسے اس نے کیا. تو اس پر اس آدمی کو ثواب ملے گا اس نے چونکہ نیت کی ہے، یہ تو ایک بیان ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ جو یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے اور اس کا فعل ہوا تو یعنی اس کا یہ قرآن مجید پڑھنا تو اس کا فعل ہے لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، بے شک یعنی تمہارے لب و لہجے میں جو مراد خواہ لغات ہوں یا آواز ہو یا طرز ہو یا گفتگو کا انداز ہو یہ مختلف ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ نشانیوں میں سے ہیں کہ من آیات خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں کو اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیک کام جو تم نے کیا ہے اور یعنی وعدہ ہے کہ تم فلاح پاؤ جاؤ گے. وفعلوا الخیر، تم نیکی کا کام کرتے رہو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. اور اس کے تحت جو امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں وہی حدیث لے کر آئے ہیں کہ دو آدمیوں کے سوا حسد جائز نہیں. حسد کہتے ہیں ایک چیز دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں. لہٰذا یہاں حسد کا معنی ہوتا ہے غیبتہ کرنا، یعنی جیسے اس کو ملی ایسے مجھے بھی مل جائے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا اور پوری رات اور دن تلاوت کرتا رہتا ہے وہ یقول، اور دوسرا آدمی کہتا ہے لو اوتیت مثل ما اوتی ھذا لفعلت کما فعل، میں بھی ایسے ہی کرتا جیسے اس نے کیا. اور دوسرا وہ آدمی رجل آتاہ اللہ ما لا ينفع، ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا. تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے
لو اوتی تو مسلمہ اوتی عمل تو فی مسلمہ یوم، تو جیسے یہ خرچ کرے ایسے میں بھی خرچ کرتا. اور یہ بھی وہی روایت ہے. باب قول اللہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل وما بلغت رسالتہ. اے نبی جی آپ ان احکامات کو پہنچا دیجیے جو آپ کی رب کی طرف سے اترے ہیں، جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے اترے ہیں. الرسول اللہ کے رسول پر پہنچانا ہے. علینا تسلیم ہمارے ذمہ پہنچا دینا ہے. لیعلم ان قد ابلغوا رسالۃ ربہم. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت یعنی پیغام پہنچانا ہے اور رسول پر لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ہم پر تسلیم واجب ہے، یعنی ہمارے ذمہ جو کام دیا گیا ہے وہ ہمارے ذمہ واجب ہے. اور لیعلم ان قد ابلغوا رسالۃ ربہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے یعنی فرشتوں نے اپنے رب کے پیغام صحیح ان کے رسولوں تک پہنچا دیے. وقال تعالیٰ ابلغکم رسالات ربی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. کعب مالک فرماتے ہیں ہینا تخلف عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، کہ عنقریب غزوہ تبوک میں جب پیچھے رہ گئے تھے عنقریب اللہ اور اس کا رسول مومنین تمہارا عمل دیکھیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عجب حسن عمل امرئ، بندے کے اچھے عمل پر اللہ تعجب کرتے ہیں. فقل تو فرمایا کل، اللہ فرماتے ہیں جب تعجب کرتے ہیں یہ فرماتے ہیں اعملوا فسیر اللہ عملکم، تم عمل کرتے رہو عنقریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا اور اس کے رسول بھی اور مومنین بھی. لا یستخفنک احد، لا یستخفنک، لہٰذا تم یعنی تو کوئی چیز تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے. تو قال معمر، تو معمر کہتے ہیں ذالک الکتاب، اس سے مراد یہ قرآن مجید ہے. ھدی للمتقین، بیان و دلالت، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب بیان ہے اور رہنمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قول ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یعنی ھذہ اعلام القرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یعنی مثلہ، یعنی اعلام القرآن، یہ قرآن کی نشانیاں ہیں. تو اس میں جو ذالک اس میں اشارہ ہے، حالانکہ یہاں ھذا کتاب قریب کی طرف آنا چاہیے لیکن اس سے قرآن مجید کے اونچے مرتبے کی طرف اشارہ ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، یعنی بکم، بہم سے مراد بکم ہے. تو یہاں بہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ضمیر کی جو اس سے مراد کم ہے، کہ جب یہ کشتیاں تم کو لے کر چلتی ہیں جب ان میں تم سوار ہوتے ہو. قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالہ حرام الی قوم، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ ام حرام کو ایک قوم میں بھیجا. فقال اتؤمنون ابلغ رسالۃ رسول اللہ فجعل یحدثهم، تو یہ ان کو بھیجا اور کہ تم کو اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دوں، اور ان سے باتیں کرنے لگے. حضرت ام حرام جو رضی اللہ عنہ جس وقت یہ کشتی میں گئی تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سفر کیا تھا، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. قال مغیرہ اخبرنا نبینا عن رسالت ربنا انہ قد قتل منا سار الی الجنۃ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں بیان کیا کہ ہمارے رب کے پیغامات سے اس پیغام کی خبر دی کہ ہم مسلمانوں میں سے جو جہاد کرتے ہوئے مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا. من حدثک ان محمدا کتم شیئا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو آدمی تمہیں یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کوئی بات چھپا لی ہے. قال محمد حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا شعبۃ عن اسماعیل، یہ سارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ من حدث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من الوحی فلا تصدقہ، کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو چھپا لیا تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر قرآن اترا ہے آپ ان کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. ای ذنب اکبر، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمسر ٹھہرایا جائے. باقی یہ روایت پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے. باب قولہ تعالیٰ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، ہے نبی جی آپ ان کو کہہ دیں کہ تورات لے آؤ اور اس کو پڑھو.
قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا اعلی التورات التورات فعملوا، اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے عمل کیا. فآتا اہل الانجیل الانجیل فعلوا به، انہوں نے انجیل پر عمل کیا. وآتیتم القرآن فعملتم به، ہم نے فآتیتم القرآن، تم کو قرآن دیا گیا، تم اس پر عمل کرتے ہو. قال ابو رزین یتلونہ حق تلاوتہ، تم اس کی تلاوت کرتے ہو جیسے اس کی حق ہے. یعملون به حق عملہ. ویقال یتلا، یتلا کا معنی یقرأ پڑھی جاتی ہے. وحسن تلاوتہ، حسن قراءت للقرآن، قرآن جیت کو اچھے انداز سے پڑھنا. لا یمسہ، یعنی قرآن جیت کو چھونے سے کیا مراد ہے؟ لا یجد طعمہ ونفعہ الا من آمن بالقرآن، یعنی لا یمسہ جو قرآن مجید میں لفظ ہے، اس کے معنی ہے قرآن مجید کا مزہ اور اس کا نفع وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لائے ہیں. ولا یعملہ بحقہ الا موقن لقولہ تعالی، اور وہ آدمی اس کو، یعنی جو آدمی قرآن کو اس کے حق کے ساتھ وہی اٹھائے گا جو اس پر یقین رکھتا ہے، یعنی اس کی تلاوت کرے گا اور اس کو پڑھے گا. جیسے یہ آیت ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جنہوں نے تورات کو اٹھایا. ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے نہیں اس کو اٹھایا. کمثل الحمار، مگر گدھے کی طرح. یحمل الاسفارا، کہ گدھے کی طرح جو اس کی پیٹھ پر کتابیں بوجھ لدا ہوا ہے. اور بہت بری مثال ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام والایمان والصلاۃ عملا، اللہ تعالیٰ نے اسلام، ایمان اور نماز کو ایک عمل قرار دیا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے، یہاں مقصد یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جو انسان کے جوارے سے، ہاتھ پاؤں سے اور انسان سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ فعل ہوتا ہے، اس پر عمل کا اطلاق ہوتا ہے. فعل اور عمل پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور جو قلب کا فعل ہے، یعنی ایمان لانا، اس پر بھی عمل کا اطلاق ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسلام، ایمان اور نماز کو عمل قرار دیا ہے، کہ یعنی صرف اعضاء اور جوارے سے جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو صرف اسی کو عمل نہیں کہتے، بلکہ ایمان لانا یہ بھی عمل ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کروایا اخبرنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام. تو یہ آپ اس کو بطور دلیل کے یہ لے کر آئیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا تم اپنا سب سے زیادہ پر امید عمل بتاؤ جس کو تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے. قال عملت عملا ارجی عندی انی لم اطاہر الا صلیت. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں جو میرا عمل ہے جو اتنا پرتوقع نہیں ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو سے نماز پڑھ لیتا ہوں، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. وسئل ای العمل افضل، پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ الایمان باللہ ورسولہ. اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ای العمل، تو ایمان کو عمل کہا گیا ہے. ثم جہاد ثم حج المبرور، پھر اس کے بعد جہاد اور پھر حج مبرور کرنا. یہ اصل میں ایک اختلاف ہے جس کو کتاب الایمان میں ہم بیان کر چکے ہیں تفصیل سے، کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک جو شروع میں ہی کتاب الایمان کی جو 13 آیات ذکر کی ہیں ان میں یہی کہ ایک جلد اول میں انشاءاللہ اس کی تفصیل شروع کے اسباق پہ موجود ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لانا اور قول کا اقرار کرنا یہ سارے اعمال ہیں، جبکہ جو فقہاء ہیں ان کے نزدیک یہ دل کے یہ افعال نہیں ہیں، بلکہ افعال جو جوارح سے ادا ہوتے ہیں وہ افعال ہوتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بقاؤکم فی من سلف من الامم کما بین صلاۃ العصر الى غروب الشمس فاوتی اہل التوراۃ التوراۃ فعلوا، یعنی یہ وہی ہے اس امت کو جو کام دیا گیا ہے وہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک دیا گیا، اور تورات والوں کو صبح سے لے کر نصف نہار تک دیا گیا ہے اور ان کی مزدوری اس طرح طے کی گئی ہے. یہ روایت ابھی کل کے سبق میں بھی 2-3 اسباق پہلے تفصیل سے ترجمے کے ساتھ گزر چکی ہے. قال سمى نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو عمل قرار دیا ہے. اس کا بیان فرمایا ای الاعمال افضل، پیچھے ایمان کو عمل قرار دیا تھا اور یہاں پر نماز کو ای الاعمال افضل. قال الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین ثم الجہاد فی سبیل اللہ. تو ان ساری کی ساری اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پانی سر اب امی کیری میں لیتے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ
یہ نماز کو بھی عمل کہا گیا ہے۔ تو اتنا حصے کو اچھی طرح یاد کر لیں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد اگلے سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔